पहले ये बताएंगे आपको मेरे साथ मेरा इंटरव्यू लेते हुए कैसा महसूस हो रहा है? कोरोना ही कोरोना है, कोरोना कर ही जा रहा है। लॉकडाउन। बाकी ये है कि ड्रामा नहीं कहा जा सकता, स्टडी की तरफ तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी बताएं जाए। अगर आप वज़ीर आज़म होते तो क्या करते आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान लुकमान अशरफ। आप देख रहे हैं अवामी बोल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमने यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाई, ना ही हम वीडियो अपलोड कर सकते क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। आज हमारे साथ मौजूद है मनवर भाई, इनसे पूछते हैं इनकी क्या मसरूफियात थी, इन्होंने अपने पिछले दिनों में वीडियो क्यों नहीं बनवाई मेरे साथ मिलके। मैं तो बहुत कहता रहा इनको वीडियो बनाओ, पर इनकी मसरूफियात थी कुछ काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इन्होंने वीडियो नहीं बना सके। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल है? ठीक है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं। पहले ये बताएंगे आप मेरा इंटरव्यू लेते हुए कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बहुत ही अच्छा हो रहा है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी हुई है। अब मुझे बताएं कि पिछले दिनों में आप कितने बिजी रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं बनवाते रहे मेरे साथ आप? नाज़रीन को बताएं, उनको बताएं, वो आपके फ़ैन वेट कर रहे थे आपका। मैं तो सबसे पहले सॉरी करना चाहूँगा। उसकी वजूहात थी दो तीन, क्योंकि हम कौन नहीं चाहता कि वीडियो बनाए, हमारा खुद ही इरादा था, लेकिन मसरूफियात हमारे आड़े आ रही थी। तो कुछ स्टडी की मसरूफियात थी और कुछ उसके बाद जो है ना वो एक शादी थी मेरी सिस्टर की, तो उधर मसरूफ़ थे। स्टडी में ये था कि एग्ज़ाम वगैरह फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम थे तो वो भी ज़रूरी थे, इस वजह से हम उधर बिज़ी रहे। अब फ्री हुए हैं तो हमने सोचा कि यार वीडियो बनाई जाए, तो अब फिर हाज़िर हो रहे हैं दोबारा। अच्छा, एग्ज़ाम्स अब कैसे हुए? एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए हैं, बस जिस तरह के होने चाहिए थे वैसे हो नहीं पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी है, सारे जानते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन स्टडी बेड़ा गर्क है, ठीक है। साफ अल्फाज में, ठीक है। तो ना कोई वो मतलब बंदे को मज़ा नहीं आता, इंजॉय नहीं करता है वो स्टडी को। बस ये है कि गुजारा हो रहा है, अच्छे हो गए हैं। कोरोना कोरोना बस कोरोना ही कोरोना है, हर तरफ कोरोना ही कोरोना है। अब कोरोना कर ही जा रहा है। लॉकडाउन की जो है ना वो कंडीशन आ रही है दोबारा से। कोरोना की नहीं तो बर्बादी की हुई है सारी। तो ये है कि ख़तरनाक भी है, ज़ाहिर सी बात है, एहतियात करनी चाहिए। और लेकिन ये है कि ये बहुत सारे मामलात में डिस्टर्बिंग का बायस भी बन रही है। वो जो कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, ये सिर्फ हुकूमती मतलब पॉलिसीज़ हैं, पीछे से बहुत ज़्यादा इनके कोरोना है ही नहीं, जड़ से ही नहीं है कोरोना, उनको क्या है कि नहीं? दरअसल बात यह है कि ये जो है ना एक आलमी जंग है। अब हम लोग जो है ना वो हथियारों के साथ नहीं लड़ सकते। हर जो कंट्री है वो तकरीबन एटॉमिक पावर है, ठीक है। अगर हम लड़ेंगे तो हम खुद भी जाते रहेंगे, अगला भी जाता रहेगा। इस वजह से जो ममालिक हैं, जो दुनिया के ममालिक हैं, वो एक ना पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, एक पॉलिसी अपना रहे हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। वो है इस तरह के वायरसेस छोड़ के और जंग लड़ने की जो है ना एक तैयारी है, समझे, यही कहा जा सकता है। बाकी ये है कि ड्रामा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं। हर किस्म के जो वायरसेस हैं उनसे एहतियात बरतनी ज़रूरी है। ये नहीं हम कह सकते कि यार ये ड्रामा ही है और हमें एहतियात ना करें। आप लोगों के सामने ही है किस तरह की कंडीशन होती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको हालत देखने वाली होती है कि बंदा खौफ आता है। ये अल्लाह का अज़ाब है, बाकी है कि एहतियात बरतनी चाहिए। बाकी है तो डिस्टर्बिंग ही है, ठीक है। कारोबारी लोग हैं वो परेशान हैं। सबसे ज़्यादा जो तबका इससे मुतासिर हो रहा है ना वो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप देखें जब भी बच्चों को तो चलो खुशी हो जाती है, आप जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना उनसे आप पूछें, वो कहेंगे यार यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो, ठीक है। उनका जो है ना वो सारा डिस्टर्बिंग मामला चल रहे हैं। इस वजह से तालीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि हुकूमती पॉलिसी ये होनी चाहिए कि स्टडी के हवाले से जो है ना हमारी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होनी चाहिए, ताकि हमारी पढ़ी लिखी कौम बने और कल हम ये कामयाब कौम बन सकें। लेकिन उससे बरक्स हो रहा है, स्टडी की तरफ तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही। सबसे पहले जो जिसके ऊपर लॉकडाउन जो किया जाता है, बंद की जाती हैं, वो स्टडी या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तालीमी इदारे हैं। तो ये वैसे बर्बादी सोचने है। वाली बात ये है कि कुछ नहीं बंद हुआ, ना कोई कारोबार बंद हुए हैं। सुबह 2 दिन कारोबार बंद करते हैं, उसका क्या फ़ायदा 2 दिन कारोबार बंद बिल्कुल करने का, इसी ठीक है। तरह। तो सबसे पहले कोरोना आता है स्कूल में, बिल्कुल। ठीक। ना उसने आना है किसी कारोबार में, ना उसने आना है किसी बिजनेसमैन के पास, ना उसने आना है किसी मतलब अब किसी देखें और ना, किसी शोबे पे नहीं आना, सिर्फ आना है तलीम पे। आ जाके बात तलीम पे, या फिर लोगों ने तो शक ही करना है कि ये यार ये सारी पॉलिसीज़ खेल रहे हैं, खेल खेल रहे रहे हैं हैं, आवाम के साथ। क्योंकि हुकूमत वाज़े नहीं है ना लोगों के सामने। अगर तो हुकूमत वाज़े पॉलिसीज़ जो है ना वो सामने रखे अवाम के सामने, तो अवाम उन्हें कबूल करेगी, ठीक है। अब देखें जो कॉलेजेस वगैरह हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना ये तालीमी इदारे जो है ना SOPs पर अमल दरामद करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका पहले ही रूटीन होती है, उन पर कुछ ना कुछ करवाया जाता है। गवर्नमेंट वैसे ही, गवर्नमेंट जो इदारे हैं वो वैसे ही गवर्नमेंट के अंडर हैं। प्राइवेट वाले हैं उनके वैसे ही, आप लोगों को पता है, जो बच्चे प्राइवेट की तरफ रुख करते हैं उसका यही होता है कि बच्चे उनके जो है ना वो अच्छे तरीके से उधर बिहेव कर सकें, इखलाकियात सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उधर SOPs का एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर ज़्यादा अमल दरामद किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी ज़्यादा कोरोना की वबा आती है, सबसे पहले ही तालीमी इदारों को गलों से पकड़ लिया जाता है। तो ये तो एक बर्बादी है, इससे फ्यूचर का नुकसान होगा।
قوم کا نقصان ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا, پاکستان کا نقصان ہوگا. ہم تو اسکولز والے کالجز والے SOPs پر عمل کروا لیتے ہیں جی ٹھیک ہے. اب کوئی باہر والا بندہ ہے, میں نے نہیں دیکھا ہو کسی نے ماسک پہنا ہو, میں نے نہیں دیکھا کسی نے سینیٹائزر یوز کیا ہو ٹھیک ہے, اسی طرح میں نے نہیں دیکھا کسی میں گلوز پہنے ہو, میں نے نہیں دیکھا کوئی فاصلہ 6 فٹ کا فاصلہ لے کھڑا ہو. یہ کیا ان کو کیا یہ کہنا دیکھیں چاہیں گے نا, آپ؟ اب وہی بات دوبارہ آ گئی ہے تعلیمی اداروں والی. اب دیکھیں سب سے پہلے تعلیمی ادارے, اب بازاروں میں آپ چلے جائیں, تھوڑے دن پہلے ویڈیوز وغیرہ وائرل ہو رہی تھی ادھر فیصل آباد کی ٹھیک ہے. تو فیصل آباد میں 24 گھنٹہ گھر میں انہوں نے جو بندے پکڑ رہے ہیں پولیس والے ان کو مار رہے ہیں ٹھیک ہے, ماسک نہیں پہنا ہوا. اب اگر آپ حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ماسک پہنا جائے, SOPs پر عمل درآمد کیا جائے, آگاہی مہم چل رہی ہے, آپ کال کرتے ہیں کسی کو, میسیج باقاعدہ ان کی طرف سے ڈیلیور کیا جاتا ہے. اگر تو اس قوم کو اخلاقیات ٹھیک ہے انہی تعلیمی اداروں میں بھیجا جاتا ہے, اخلاقیات سکھائی جاتی ٹھیک ہے, تو یہ آج یہ نہ کرتے کہ اگر حکومت کے یار SOPs پر عمل درآمد کریں, ان کو بلکہ خود تشویش ہونی چاہیے یار وائرس آ رہا ہے, ہمیں خود اتنی احتیاط. اب دیکھیں کس کو فلو ہو جاتا ہے تو آپ گھر میں, ہمارے گھروں میں تو یہی ہے کہ آپ اس کو احتیاط جو ہے کروائی جاتی ہے, آپ ماسک پہنیں, سینیٹائزر یوز کریں ٹھیک ہے. لیکن اب تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, لیکن اس میں بھی لوگ نہیں کر رہے ہیں, اس میں بھی جو ہے ذمہ دار حکومت ہی ہے. اب یہ تعلیمی اداروں کو بند کر رہے ہیں, یہی جو عوام ہے, یہی جو نوجوان ہے, کل جب انہوں نے بڑے ہو جانا ہے, اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں, کل انہوں نے بھی ماسک نہیں پہننے جب حکومت نے کہنا ہے, یا کوئی اور چیز پہ حکومت نے کہنا ہے, تو ان کے اندر بھی اخلاقیات آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کیونکہ آپ نے تعلیمی اداروں کے تو جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے ہیں. اگر تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے تو پھر اخلاقیات, ویسے تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں, لیکن اب دیکھیں نا زندگی کے ہر شعبے میں ہر کسی نے نا اپنی اپنی ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. ماں باپ ہیں, انہوں نے بچوں کو, ابھی ایسے اسکول بھی ہیں جن کے بچے کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو ان کی رجسٹریشن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے. تو ماں باپ تو بچے کو گلے سے اتار رہے ہوتے ہیں, جو اسکول کالجز والے ہیں وہ بچے کو اپنے گلے سے اتار رہے ہوتے ہیں, جو بچہ ہے پھر وہ بڑا ہو کے لوگوں کو گلے سے اتارتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر ایک نے نا کل کو اپنی رائے کے بارے میں جواب دینا ہے اسی طرح ٹھیک ہے. تو یہ مائیں بھی ایسے ہی ہیں کہ بچوں کو گلے سے اتار رہی ہیں. ابھی بچہ 1.5 سال کا دودھ پی رہا ہے تو اس کو اسکول میں رجسٹریشن ہو جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے. تو ایسے ہی پاکستان کا نظام چل رہا ہے. تو مجھے بتائیں اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا کرتے؟ پہلی تو بات ہے, وزیر اعظم ہوتے تو بہت کچھ کرتے ٹھیک ہے. ویسے میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک نظریاتی طور پر ہے, آئیڈیالوجیکلی ہے. وزیر اعظم کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہم پہ رحم کریں, قوم پہ رحم کریں, اور اس ملک و قوم کے لیے کچھ اچھا کریں. ہم لوگ اصل میں کامیاب تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی حقیقت کی طرف جو ہے نا وہ لوٹ جائیں ٹھیک ہے. ہم لوگ اصل میں, یہ ملک جو ہے نا یہ مارز وجود میں ہے اسلام کے نام پر ٹھیک ہے. اب آپ ہم دونوں کی ایک کل بزرگ سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے ادھر, ہم نے سوچا تھا کہ پاکستان بنے گا تو ادھر اسلام ہوگا, مسلمان ہوں گے, آزادی سے رہیں گے ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے جو بھی جانیں دی ہیں نا وہ صرف اسلام کے لیے دی ہیں. جن لوگوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں, جا کے ماؤں نے اپنے بچے کنویں میں, لوگوں نے, عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اندھے کنویں میں چھلانگیں لگائی ہیں ٹھیک ہے, وہ کس کے لیے تھیں؟ وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے تھی, اسلام کے لیے تھی ٹھیک ہے, کہ یہ اسلامی مملکت ہوگی. لیکن آج کل جو ہے ویسے ہی بربادی ہے ٹھیک ہے. ہم لوگ کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں حقیقی معنوں میں, جو بیسیکلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جب ہم لوگ اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے. اسلام بھی آپ پہ سختی نہیں کرتا ہے, آج کل ہمارے ہاں جو ہے نا بہت زیادہ سختی بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے. ہر چیز کو میانہ روی کے ساتھ, ہر چیز کو مینج کر کے ٹھیک ہے. اسلام بڑا نرم ہے, سب کچھ کر کے آپ لوگ ان کو مینج کر کے چلیں تو آپ دیکھیں بہت ساری جو ہے نا وہ مشکلات بھی دور ہوں گی. یہ جو وبائیں ہیں یہ تو ملک کا حصہ ہے. آپ دیکھیں یہ جو بھی مذہبی طور پر ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حملے کیے جا رہے ہیں, اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ مسلم ممالک کے خلاف ہیں ٹھیک ہے. پاکستان وہ خطہ ہے کہ جس کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے کہ اس کو برباد کر دیا جائے ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس کے پیچھے بھی بیسیکلی مذہب ہے. وہ یہ دیکھ کے نہیں کر رہے کہ یہ پاکستان ہے تو یہ پتہ نہیں ایک سیکولر ملک ہے, وہ یہ دیکھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ایک مذہبی ملک ہے ٹھیک ہے. یہ مذہب کے نام پر لڑنے والے, مذہب کے نام پر سر کٹانے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں, تو اس وجہ سے ان کو جڑ سے ختم کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ان کو ختم کر کے کل جو ہے ہم لوگ آزادی سے رہ سکیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ فیوچر میں یہ ایسی یہ جو ہے وہ چنگاری ہے, کل آگ بن جائے گی تو ہمارے لیے بربادی کا باعث بنے گی. آپ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں؟ ہاں, ارطغرل غازی کا سیزن دیکھا ہے, بڑا زبردست ہے. عمران خان صاحب کی یہ جو سوچ ہے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. ہمارے ہاں جو سابقہ وزرائے اعظم آئے ہیں, صدور آئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ان کا اس طرف انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا. اب جو ہے عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ چلوایا ہے ٹھیک ہے, وہ اب دیکھیں اس کا آپ بہت سارے لوگ جو ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن سیاسی طور پر
اگر جو وہ ڈرامہ چلایا اس سے بہت سارے لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہے. اب کرونا کے دنوں میں لاک ڈاؤن تو کیا ہی ہوا تھا, لیکن ایک طرف ارطغرل الغازی چلا کے انہوں نے مینٹلی طور پر, مذہبی طور پر, ٹھیک ہے, ہماری جو حقیقی اقدار تھیں وہ دکھا کر بڑا زبردست کام کیا. اب تو ویسے سیریس باتیں کافی ہو گئی ہیں, وہاں پہ بور ہونے لگی ہوگی. مجھے بتائیں اب یوٹیوب بڑا سیریس ہو گیا, میں نے کہا بس رونے ہی لگاؤں گا. نہیں رونے نہیں دیتا میں آپ کو, ٹینشن نہ لیں آپ. مجھے یہ بتائیں اب یوٹیوب کا کیا سین ہے آگے, کیا کب ویڈیو نیو اپلوڈ کر رہے ہیں؟ یوٹیوب کے لیے تو یہی ہے کہ ہمارا بھی نیو یوٹیوب چینل ہے یار, تو مصروفیات بھی ہیں, ایسا ایسا ہم لوگ گرو کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر, آپ لوگ اس کے بارے میں ریویوز بھی اپنے لازمی دیا کریں تاکہ وہ اچھی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے. ہم لوگ یہ پراپر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ سیکھنے کی پوزیشن, لرننگ پوزیشن میں ہیں ہم لوگ. ظاہر سی بات ہے اگر ہماری پہلی ویڈیو میں جو ہے نا, ویسے تو ہماری پہلی ویڈیو سب سے اچھی تھی, ٹھیک ہے, جو ہم نے پرومو شوٹ کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہماری جیسے ویڈیوز آئیں گی ہم اس کو ایسا ایسا گروم کرنے کی کوشش کریں وہ اچھے سے اچھی ہوں, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگ اپنے ریویوز اچھے برے تو یہ ہے کہ بس آپ اگر اپنے اچھے بھی دیں گے وہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہیں, اگر آپ برے بھی دیں گے ہمارے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا برے مطلب آپ ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں, کہ یہ گالیاں تو نا ظاہری بات ہے کسی کو نہیں اچھی لگتی, کوئی بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے بارے میں گالی سنیں. تو آپ اپنی رائے دیں ہماری ویڈیوز کے بارے میں, ہمارے چینل کے بارے میں, ہمیں کیا بہتر کرنا چاہیے اور کیا کر سکیں. ہماری جو ہیں وہ سٹوریز وغیرہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم لوگ جو بیسیکلی چاہ رہے ہیں لقمان بھائی کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا فنی کنٹینٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ساتھ میں ان کے جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, میرا تھوڑا سا ہے وہ سٹوریز ٹائپ کا, ٹھیک ہے. آپ کو جو بھی ہو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ یار ان کو یہ والی ویڈیو بنانی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ چاہے فنی کنٹینٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کوئی نہ کوئی سٹوری آپ کے پاس موجود ہو, ٹھیک ہے. ابھی ہمارا جو ہے نا وہ چینل اس لیول پہ نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے میں حقیقی بات کر رہا ہوں, تو لیکن ہمیں وہ سپورٹ کی ضرورت ہے. جب آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو کل ہم لوگ گروم کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے بڑے چینل کو تو ساری سٹوریز مل جاتی ہیں, ہم جیسوں کو کوئی نہیں بیچاروں کو پوچھتا ہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی سٹوری آپ کے پاس ہو, ٹھیک ہے, آپ کی گلی میں محلے میں کوئی نہ کوئی ایسی سٹوریز مل ہی جاتی ہیں. آپ نے بہت سارے چینلس پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, تاکہ ہم لوگ ان کے بارے میں آ کے جو ہے نا وہ گفتگو کر سکیں, ان کے جو ہے نا اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو اپلوڈ کر سکیں. نیچے ہم نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبرز بھی دیے ہیں, ای میل بھی دی ہوئی ہے, ادھر آپ کائنڈلی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 030005354029 030157745050. آپ اس میں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی سٹوری ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوگی. باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کروائیں, فالو کریں. باقی لقمان بھائی اختتام آپ نے کرنا ہے, تو کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں, میں ایک چیف گیسٹ ہوں آپ کے پاس. چیف گیسٹ ہمارے بہت اچھے ہیں, جیسے آپ سب دو لوگ آپ تو دیکھتے رہتے ہیں, چیف گیسٹ کیا ہوا, آپ تو گھر والے میزبان ہوئے نا. میزبان ہی ہیں ویسے تو, باقی یہ ہے کہ آپ اختتام کریں. جلد ویڈیوز اچھی ویڈیوز لے کے, کنٹینٹ اچھا لے کے, سٹوریز لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان لقمان اشرف کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.